فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر وی پہ پہنچے مرحبا صلی علی مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نہ دیکھ کر میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہمارے ہی گروپ کے ممبر جناب ملک بنیامین صاحب رضائے الہی بھی ہمارا دل دکھی ہے ان کی وفات پر، اس لیے زیادہ ڈول ڈمکا آتش بازی یا دوسرے جو نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں ان سے پیار تھا۔ ان کی ناگہانی وفات پر ہمیں بہت افسوس ہے، تو حال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر وہ جناب قاری آصف صاحب کے منت کر دیں تاکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جا سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عز و جل یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، حاضرین نے سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام اور تمام بزرگان دین دی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان تمام نیک لوگوں کا صدقہ جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات مرد و زن بچے بڑے نوجوان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، حاضرین کے عزیز و طارقین کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں، سب کو ثواب عطا فرما۔ اور خصوص بالخصوص یا الہی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی ملک بنیامین صاحب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، اس قبر کو جنت کا باغ بنا۔
یا اللہ عز و جل یا ارحم الراحمین کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما. یا الہی بتقاضۂ بشریت زندگی کی ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کو پریشان فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اس کی حفاظت فرما, اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. تمام حاضرین کے لیے انک انت التواب الرحیم. فصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے بھتیجے جمال ناصر صاحب, چودھری مستنصر شاہی صاحب, عرفان محمود دھاریوال اور میرے فالکن کے ساتھیوں اور فرینڈ گروپ سے میاں کبیر صاحب, ساجد گجر صاحب اور باقی میرے دوست اور یہ ہمارے اپنے دوست ساتھی ہمارے گروپ کے لوگ آج اس جگہ پہ موجود ہیں. میرے دوستوں, جس طرح امانت چیمہ صاحب نے ذکر کیا, ملک بنیامین صاحب ہمارے سے بچھڑ گئے ہیں, تو ان کا اور ہمارا ساتھ آج کل اور پرسوں کا نہیں تھا, بلکہ ان کا اور ہمارا ساتھ میرا کم از کم ان کے ساتھ پچھلے 18 سال کا تھا. بنیامین صاحب ایک گریٹ آدمی تھے, اچھے دوست تھے, ساتھی تھے, تو اس لیے آج شاید ہم آپ کو اس شان و شوکت کے ساتھ ریسیو نہیں کر سکے جس کے آپ حقدار تھے, بٹ ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم ایک دوسرے کو آج اور کل نہیں جانتے. صاحب برادران کو ہم سنس جنریشن جانتے ہیں. ہمارے والدین ایک دوسرے کو جانتے تھے, آگے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کوئی چیز کسی پہ کہیں کوئی بلائی نہیں ہونی چاہیے, کہیں کوئی بھولنا نہیں چاہیے. ہم سب بھائی ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں. آج ہم نے ایک ہاتھ نہیں ملایا بلکہ دل ملایا ہے اور قدم ملایا ہے, اور قدم ایسا ملایا ہے جو فوجی قدم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سرخرو کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محنت سے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں, میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور میری آپ سے یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے یہ ہم پوری جان سے لڑیں گے. اور میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. ڈی سی کالونی ایک نہایت مہذب تعلیم یافتہ کمیونٹی ہے. میں آپ سب سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ برزور کمپین چلائیں, لیکن شائستگی ہمیں کسی سٹیج پہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, یہ کالونی ہماری کالونی ہے, اس کے اندر ہم نے فساد نہیں پھیلانا, ہم نے اس کو جوڑنا ہے اور اس میں گلشن کی طرح اس کا اہتمام کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فضان ہے اور گزشتہ 3 سال سے میں ڈی سی کالونی کا رہائشی ہوں.
جب یہ الیکشن کی کمپین کا آغاز ہر گروپ کی جانب سے ہو رہا تھا، جب ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ کریں، سپورٹ کریں، اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ میرا عاطف چیمہ صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ وہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ میں نے اگر آج ان کی حمایت کا اعلان کیا صرف اور صرف اپنے ڈی سی کالونی کے لیے کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو ڈی سی کالونی کے ساتھ جو بندہ لویل ہے وہ آنا چاہیے۔ یہ رشتہ داریاں بعد میں بھی دیکھی جاتی ہیں، یہ ڈی سی کالونی ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گلشن ہے، ہم نے اس کی خیر کے لیے وہ بندہ سلیکٹ کرنا ہے جو اس ڈی سی کالونی کے ساتھ لویل ہے۔ وہ میرے خیال سے عاطف افتخار چیمہ صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور میں ادھر علانیہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر موقع پر، ہر ٹائم، ہر وقت میں عاطف چیمہ صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ وقت ہے نوجوانوں کا، اور آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ بھی دوبارہ ڈی سی کالونی کو جہاں سے آپ نے چھوڑا یہاں سے آپ ہی آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا ہمیں آپ پہ یقین ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر و جزاک اللہ خیر۔ نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں ڈی سی فرینڈ گروپ کی طرف سے اور جیوٹی گروپ کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو اس پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی کالونی کے الیکشن سال 2023 اور 26 کا بدل بن چکا ہے، تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس یونٹی گروپ کو بھرپور سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ ہم اس گلشن کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے یہاں پہ سائی برادران اور ہمارے انتہائی محترم دوست، ہمارے بچپن کے دوست چور جمال ناصر چیمہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ فالکن گروپ جو کہ ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں سارے، جن کو لیڈ کرتے ہیں جناب وکاس شاہد کھوکر صاحب، عفان دھاری وال صاحب، چور ناصر چیمہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہمارے عزیز چور صداقت حسین گجر صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم محسن بڑے صاحب کو، جناب نبی احمد چیمہ صاحب کو بھی، یہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں، ان تمام لوگوں کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ڈی سی فرینڈ گروپ کی طرف سے اور یونٹی گروپ کی طرف سے آپ لوگ بھی یونٹی بنے اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ چند چہرے ہیں جن کے نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی۔ جناب آسم صاحب بڑے صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب قاضی حسنین احمد گجر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی ویلکم کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست شریف کریم بنڈر صاحب بیٹھے ہیں۔ تمام لوگ میرے لیے محترم ہیں، تمام آنے والے ہمارے لیے مہمان خصوصی ہیں۔ میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے انشاءاللہ کامیابی ہمارا ساتھ دے گی۔ تو تھینک یو آل، ویلکم، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ جیسے کہ الیکشن کا دور شروع ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے ان کے، یہ ایک قدم چلیں گے، ہم دو قدم چلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو الائنس ہوگا ان کے ساتھ وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوگا، اس کی بہبود کے لیے ہوگا اور اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں محمد کبیر ہے، فرینڈز گروپ سے میرا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ 2 دن پہلے فرینڈز گروپ نے یونٹی گروپ کو جوائن کیا ہے، آج فالکن گروپ بھی اس کو جوائن کر رہا ہے۔ جس طرح یہ گلشن آباد ہے، یہ اس کا سارا کریڈٹ جناب حاجی احمد صاحب کو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ڈی سی کالونی کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اپنے پورے پینل کو بھرپور طریقے سے کمپین کر کے انشاءاللہ اس کو کامیاب کرائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو کریں۔ اور اس سے پہلے ہم پنڈال میں تشریف لانے پر جناب شیخ عمران ارشد صاحب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو دن ہے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ہمارا 2 گروپوں کا الائنس ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ یہ جو الائنس ہمارا ہوا ہے اس میں ہم تہ دل سے اور پوری جان مار کے انشاءاللہ ہم قدم بقدم عاطف افتخار چیمہ صاحب اور امتیاز سائی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم یونٹی گروپ کے لیے اور جتنا بھی مطلب اپنی طاقت صرف کر سکیں کریں گے اور اللہ کے حکم سے آپ سب دوستوں کی محنت سے اور آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ ہم ون کریں گے۔
یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ انشاءاللہ بہت لمبا جائے گا، اور یہ ہمارے سب دوست جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں یہ سب ہمارے میں انشاءاللہ ضم ہوں گے، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم ون کریں گے آپ سب دوستوں کے تعاون سے۔ تو آج یہ جو ہمارا الائنس ہوا ہے اس میں میں خصوص بالخصوص حاجی احمد صاحب کو، کرنل نسیم اللہ چیمہ صاحب کو، میاں عفان حسن داری بات صاحب کو، اور جمال ناصر چیمہ صاحب کو، اور مستنصر سائی صاحب کو، جنہوں نے یہ ہمارا جو مطلب گلدستہ اکٹھا کیا ہے، ہم ایک گلدستہ کی شکل اختیار کر کے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے یہ جیتیں گے آپ سب کے تعاون سے۔ میں سب دوستوں کا نہایت مشکور ہوں جو سب دوست شامل ہوئے، یہ ڈی سی کالونی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھی لکھی قیادت ہے، انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے اور آپ سب کی مدد سے، اور میری ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے کہ آپ جدھر بھی ہیں، یہ مطلب آپ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں اور ہماری مدد کریں۔ ہم انشاءاللہ ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے یہ جو ہمارا الائنس ہوا ہے یہ ڈی سی کالونی کے وسیع تر مفاد کی خاطر ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ سب دوست ہماری طاقت بنیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے نہ دے، ہر بھلائی اور خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، جن کی بدولت ہمیں ایمان ملا، اللہ کی پہچان ملی۔ میں اپنے تمام معززین رہائشی ممبران کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہماری عزت افزائی کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ ہیں میرے جناب مستنصر سائی صاحب، جن کی میں بہت زیادہ عزت اور احترام کرتا ہوں۔ میرے لیے آج یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام دوستوں بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ وہاں پہ خوشی کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک احساس ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پرفارم کر سکیں۔ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سینئر لوگ جنہوں نے آج ہماری سرپرستی کی ہے وہ ہمارے ساتھ مستقل چلیں گے، اس رجیم کو اپنی جو ماہرانہ رائے ہے وہ دیتے رہیں گے، رجیم بھی ان کو ساتھ دے کر چلے گی۔ زیادہ باتیں تو پھر باقی دوستوں بھی کریں گے اپنے خیالات کا اظہار، میں صرف یہ نیک تمنائیں کا اظہار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک کام اور اچھے کام اور آپ کی خدمت کرنے کا بھرپور موقع دے، ہمت دے۔ اور میں ابھی اپنا ایک دوست ہے ہمارے، یہ لکھا ہوا ہے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ آج سے 5-7 دن پہلے ان کے نام کے ساتھ ملک بنیامین ایگزیکٹو ممبر تھا، آج ملک بنیامین مرحوم لکھا ہوا ہے، اور میری لاسٹ ملاقات یہیں پہ اسی جگہ پہ ہوئی۔ میں ابھی جب یہاں آیا کچھ گھنٹہ 2 پہلے تو مجھے ایک دوست نے ان کے ساتھ کی یہ موضوع بحث سے ملک بنیامین صاحب، انہوں نے ایک بات ایسی بتائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ ان کی منزلیں آسان کرے۔ انہوں نے کہا جی ان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ تھا، اور یہ ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی منزلوں کو آسان کرے، اور ہمیں اکٹھا کرنے میں جناب نبی احمد چیمہ صاحب، محسن بڑائش صاحب، صداقت گجر صاحب، یہ ایسے دوست ہیں جنہوں نے انتہائی پازیٹیو کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہیں قائم رکھے۔ آپ دوستوں کا شکریہ اور خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اور آج یہ جو گلدستہ پھولوں کا اکٹھا گلدستہ بنا دیا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ دوست پہلے دوسری سائڈ پہ تھے، کچھ دوسری سائڈ پہ تھے، دوستوں نے محنت کی
اور آج یہ گلدستہ اکٹھا ہو گیا، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ڈی سی کالونی کی ترقی کے لیے یہ جو سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی کالونی کو ایک ترقی یافتہ کالونی بنائیں گے۔ ہم نے اس دور میں عاطف چیمہ صاحب سیکرٹری تھے، ان کی سربراہی میں کچھ کام کیے، جس میں ڈی سی کالونی کا پیٹرول پمپ جو عرصہ دراز سے ایک لیٹیگیشن میں تھا اس کو ہم نے منظور کرایا۔ اس کے بعد ایکسٹینشن 3 کا نقشہ پاس کرایا۔ یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں سیکرٹری تھا، جب ہم چھوڑ کے گئے سوسائٹی، تو تقریباً 17 کروڑ روپیہ سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں تھا۔ جو نقشہ پاس کرایا اس کی فیس جو ہم نے دی، سارے دوستوں نے مل کے اس میں بڑی کوشش کی نقشہ پاس کرانے میں، وہ 15 کروڑ روپیہ ہم نے ایکسٹینشن 3 کی فیس دی، جی ڈی اے کو جو سرکاری فیس تھی۔ ان 2 کروڑ جو بقایا رہ گئے اس سے تقریباً جو ہے وہ 2 سال سوسائٹی چلتی رہی، جس کی وجہ سے اتنے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، لیکن پوری کوشش کی۔ ہاسپٹل کی یہاں پہ جگہ نہیں تھی، کھڈے میں جگہ تھی ہاسپٹل کی، وہ ہم نے ہاسپٹل کی جگہ اپروو کرائی کاغان بلاک پہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ سوسائٹی کا سکول نور سکول تھا، اس کی ہم نے بلڈنگ جو ہے ایک ٹوڈلرز کے نام سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بنائی، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ سکول جو ہے وہ بچوں کے لیے بنایا۔ نور سکول کو جو ہے وہ ہم نے الیکٹرکسٹی فری کر دیا، سارا جو بل ہے وہ اس ٹائم 0 پہ ہو گیا ہے، سولر پہ ہم نے اس کو سارا جو ہے وہ کنورٹ کر دیا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو سیاست اب اس الیکشن میں کرنی ہے وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے، اپنا منشور آپ کے پاس لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ اور آخر میں اپنے دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے عفان صاحب پہ میرے پہ بھروسہ کیا، سارے اکٹھے ہوئے اور ایک گلدستہ بنایا۔ حاجی احمد صاحب کی کاوش ہے اس میں بڑی، چیمہ صاحب عاطف افتخار چیمہ صاحب ہیں، سائی صاحب ہیں، سائی صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ وہ جی آئے، سارے اکٹھے ہوئے، محسن وڈیت صاحب، نبی احمد چیمہ، صداقت گجر صاحب ہیں، یہ اپنا ساجد گجر صاحب، فرینڈز گروپ والے بھی سارے ہمارے دوست ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے منشور کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے ووٹ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی کالونی کو ترقی یافتہ ڈی سی کالونی بنائیں گے، کیونکہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہم نے ادھر رہنا ہے۔ اس سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ترقی یافتہ ڈی سی کالونی آئندہ 3 سالوں کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو میرا اور آپ کا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جو میری اور آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بجائے تحریک کائنات ہے، جن پہ میرے اور آپ کے ماں باپ قربان۔ میں آج قدر نسیم چیمہ صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا دونوں فیملیز کا، چیمہ صاحب ہم تو ذوالفقار صاحب کو اس وقت سے گھر میں دیکھ رہے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ تھے، لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ آج کے ہمارے کٹ کا مین کردار حاجی احمد صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور یہ ہمارا آج کا کٹ ڈی سی کالونی کی بہتری کا سبب بنے۔ میں برادریزم پہ یقین نہیں رکھتا، برادری وہ ہے جس سے آپ لوگ بہتر کام کر سکیں، اچھے لوگوں کی برادری ہو، 2 قسم کی برادری ہو، برے لوگ معاشرے میں اور اچھے لوگ۔ اور میں آپ سب کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کہ حاجی صاحب ہمارے دونوں گروپوں کے کٹ کا مین مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اس ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکیں۔ ایسے تعلق کا کوئی فائدہ نہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ آئے، اور مجھے پورا یقین ہے، میں ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو، میرے ادھر فالکن گروپ کے دوست بیٹھے ہیں،
फ्रेंड्स ग्रुप के दोस्त बैठे हैं जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, नबी अहमद चीमा साहब, मोहसन चीमा साहब, मोहसन वड़ाई साहब, शाहिद वड़ाई साहब, ये आज सारे हम भी इस घर का हिस्सा बन रहे हैं। ये आज के बाद हमारा अपना घर है और इंशाल्लाह हम इस घर की बेहतरी के लिए हम अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि हमसे इससे पहले भी आतिफ चीमा साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी, हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आप दोस्तों की दुआओं से तावन से हमारा ग्रुप ही जीतेगा। मेरे ख्याल से तो आज डीसी का इलेक्शन वन साइडेड हो गया है, आज से हम इलेक्शन जीत गए हैं और जीत के इस डीसी कॉलोनी में जो कमियां कुताहियां रह गई होंगी उनको इंशाल्लाह पूरी करेंगे और इस ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो एक कस्टोडियन होती है, वो अमानतदार होते हैं इस खजाने के और हम इंशाल्लाह इसको दयानतदारी से आइंदा आने वाले वक्त में इस अमानतों के अमीन साबित होंगे और इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी, जो काम होगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी होगा। और मैं एक दफा फिर कर्नल साहब का और जितने भी दोस्त सफदर अंजरा साहब बैठे हैं, आसफ ताहिर साहब, जमाल नासिर चीमा साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है साहब हमको इकट्ठा करने में, हम इनके भी मशकूर हैं। नवीद चीमा साहब मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त बैठे हैं, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाए और मैं आप सबका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें इज्जत अफजाई की हमारी और हम इंशाल्लाह इस इज्जत को डबल ट्रिपल करके आप डीसी कॉलोनी के लोगों को वापस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने आज इस स्पेशल दिन के मौके के ऊपर मेरे भाई जमाल नासिर चीमा साहब, हाजी अहमद चीमा साहब, मेरे बुजुर्गों कर्नल नसीम उल्लाह चीमा साहब, सुहेल जुल्फ़कार चीमा साहब, इन सब की काविशों से जो गुलदस्ता बना है, मियाँ अफान दारीवाल साहब, वकास शाहिद खोखर साहब, जितने भी नाम लूँ अपने मोहसिन भाइयों का, मोहसिन वड़ाई साहब का, नबी अहमद चीमा साहब का, बेशुमार साथी हैं, बेशुमार भाई हैं जिन्होंने इस गुलदस्ते को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। इंशाअल्लाह ताला हम अहद करते हैं कि जैसे हमने 3 साल दिन रात मेहनत की है सोसाइटी के लिए, ये जो इल्ज़ामात, ये जो फजूल इल्ज़ामात बिला वजह के, मैंने आज तक किसी भी सोशल मीडिया कैंपेन पे किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब लोगों को असल हकाइक पता चलते हैं, और ये मेरा बनता नहीं है कि मैं अपनी सफाई दूं लोगों के आगे आके, लोग खुद देखें और अपने ईमान से फैसला करें। ये जो एक्सटेंशन 3 है ये 30 साल पुराना, 2007 में तो फिर ये डीसी कॉलोनी का नाम लग गया था इसको, 2007 से लेके 2023 तक तो डीसी कॉलोनी भी इसको क्लियर नहीं करवा सकी। जब हमने अपनी 3 साल पहले जो है चार्ज लिया सोसाइटी के अंदर आके, तो 17 करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी सोसाइटी के अकाउंट में मौजूद थी, जस्ट 17 करोड़ रुपीस। तो मैंने मेहनत की कि क्यों ना सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर की जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना मुश्किल काम को छेड़ लिया। आप यकीन करें कि तकरीबन 10 केसेस एक्सटेंशन 3 को रोकने के लिए हुए, दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने इसमें हमें जो है वो सुरखरू किया। और जो 2006, 7, 5 से डीसी कॉलोनी के मेंबर एक्सटेंशन 3 के हैं, उनको अपने राइट्स मिलने के लिए उनके जीडीए ने नक्शा प्रूव किया एक्सटेंशन 3
GDA سے اپرووڈ ہوئی، اس کا 15 کروڑ روپیہ رقم ہم نے ادا کی، ٹوٹل 17 کروڑ روپیہ ہمیں ملا تھا، 15 کروڑ ادھر دے دیا. اور اگر آج وہ میں نے زبردستی نہ کروائی ہوتی اپنی رجیم کے ساتھ مل کے، تو آپ یقین کریں کہ ساری زندگی یہ بلاک کبھی نہ بن پاتا. یہ جو ایریا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی بھی اپنا گھر بنانے کے لیے، ہر بندے کے پاس گنجائش نہیں ادھر 2, 2.5, 3 کروڑ کا پلاٹ لینے کے لیے. وہاں پہ لوگوں نے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا گھر دے دے. الیکشن سے پہلے میں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کا وہاں پر گھر بنے. وہ بھی ویسے ہی رہائشی ممبر ہیں جیسے آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ادھر انویسٹمنٹ ہوگی، بہت سے لوگوں نے گھر بنانے کے لیے بھی کرائے پہ رہتے ہیں کہ ہم ادھر جا کے گھر بنائیں گے. تو جو 30 سالہ پرانا کام تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. اس کی میں نے ایک اس کی انوائرمنٹ کے لیٹرز، اس کی GDA کے لیٹرز، ریونیو کے لیٹرز، تمام تر رکاوٹیں دور کر کے آج وہ دن ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں. ایکسٹینشن 3 کے جو الاٹمنٹس ہیں ان کے لوگ بھاگ کے پلاٹ لے رہے ہیں. ہمارے پاس پلاٹ کم ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن خواہش مند حضرات بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ DC کالونی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو پیٹرول پمپ ہے، مخالفین کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو وہ مسائل حل کیے ہیں جن کا درینہ مسئلہ سوسائٹی کے ممبران، سوسائٹی کے اکاؤنٹ کے لیے بہتری کی وہ ضامن بنیں گے. یہ پیٹرول پمپ جو ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ سے اپروو کیا، کسی نے پہلے کیوں نہیں خیال کیا اس کا؟ کیوں ہمارے لوگ ادھر سے جا کے تو وہ 10 کلومیٹر آپ کا سفر بنتا ہے آنا جانا، کسی بھی پیٹرول پمپ پہ جائیں آپ کو چناب گیٹ سے واپس آنا پڑے گا یا پنڈی بائی پاس سے آنا پڑے گا 10 کلومیٹر. الحمدللہ ہم نے PSO کا پمپ ادھر لگانے کے لیے کام شروع کیا اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہے اس کی وہ PSO والی اپنی مشینری اور ٹینکس وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی کے جو ہے وہ درینہ مسئلے تھے جس میں بے شمار رکاوٹیں آئیں. ایک دن میں نہیں ہوا، دن رات لگانا پڑا، لیکن اللہ نے ساتھی اچھے دیے، دوست اچھے دیے جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور ہم آج اس مقام پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کاموں میں سرخرو کیا. اسی طریقے سے ایکسٹینشن 2 کے اندر لائٹ تک نہیں تھی جب ہم آئے تھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے وہاں پر بجلی کا بندوبست کیا اور وہ ہم نے تو الحمدللہ آتے ساتھ پہلے میرا خیال ہے 2 یا 3 یا 4 ماہ کے اندر وہ کام کیا تھا. اسی طریقے سے ہم نے کاغان مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹل منظور کیا ہے. فنڈز کی قلت کی وجہ سے اس کا ابھی ہم کام نہیں شروع کیا. اب اللہ تعالیٰ نے پیمنٹس اور پرابلمز کو حل کیا ہے تو الحمدللہ ہم عنقریب اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے تاکہ یہاں کے رہائشیوں کو بھرپور جو ہے وہ فیسلٹیز یہاں پر موجود ہوں. کیونکہ ہاسپٹل ایک ایسی چیز ہے، ہماری ڈسپینسری الحمدللہ آپ کے سامنے بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہمارے ایگزیکٹو ممبر مرزا اقبال صاحب لاسٹ 6 ایئر سے ڈسپینسری کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا لوگوں کو، رہائشیوں کو بڑی اچھی فیسلٹی ہے. لیکن پھر بھی ہم 24 آورس کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے. ابھی ڈاکٹر اعظم چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فون آیا ہے کہ ایمرجنسی ہے ہارٹ کا پیشنٹ، تو وہ ابھی یہاں سے گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ عنقریب جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہونی چاہیے، 24 گھنٹے جو ہے آپ کے اپروچ میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے اسکول کی ایک ٹوڈلرز برانچ کا آغاز کیا، بڑی اچھی ہم نے وہاں پر بچوں کے لیے جو ہے پرووائڈ کی. یہ جو ایک کھڈا کا کام رہ گیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام بھی ہم کر کے جائیں گے. یہ جو آپ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ 2 کے اندر 13 ایکڑ کا کھڈا ہے جو بیماریوں کی جڑ ہے، جس کے بے شمار مسائل جس کی وجہ سے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہاں کے رہائشیوں کو، تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری AGM سے منظور شدہ ہے اور وہ بھی خوشخبری ہم جلد از جلد آپ کو دے کے جائیں گے. اسی طریقے سے کاغان بلاک کی طرف سے ہمارے کچھ بزرگ ساتھی دوست کاغان بلاک کی طرف سے ہمارے پاس آئے کہ وہاں پیٹرول پمپ کے ساتھ اضافی جگہ ہے تو وہاں پر مسجد، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک کے اندر اس کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں. ان کو
ہم نے وعدہ کیا تھا، کگان بلاک سے ادھر دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسجد بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو بھی سوسائٹی کے لیے دن رات ہم نے کم از کم آپ کو اس چیز کی یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہماری جان ہماری مال، ہم ایک فرض سمجھ کے یہ ڈیوٹی کی ہے. میرے بزرگوں نے مجھے یہی سکھایا کہ جو کام بھی کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ خوش نصیب ہوں کہ اب 1 اور 1 11 کی پوزیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سائی صاحب ہمارے بزرگ، ہمارے جو ہے بھائی ہیں، ہمارا تو بننا بھی سانجا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حاجی احمد صاحب کی کاوش اس سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ملنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھا ہم سب کے لیے سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے. اور اب نیکسٹ انشاءاللہ الیکشن کا دورہ ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ جتنا بھی ہمارے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کے چلیں اور ہمیں کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ یونٹی گروپ کو، جو فرینڈز گروپ اور جو سائی برادران اور سائی گروپ کی طرف سے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، ہم سب مل کے ایک خوبصورت پینل تشکیل دیں گے یونٹی گروپ کے نام سے. اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو جو ہے وہ ایک خوبصورت ساتھیوں کا پینل آپ کے سامنے آ جائے گا. مستنصر سائی صاحب اور حاجی احمد صاحب کی مشترکہ جو ہے وہ کاوش کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے کچھ جاننے والے ادھر ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آج کے ہمارے اکٹھ میں ہم اپنے گروپ مل رہے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیں. تو میں وابڈا ٹاؤن اتحاد گروپ کا سربراہ ہوں اور پچھلے 7 الیکشن ہم نے مسلسل جیتے ہیں. میری سربراہی میں 7 الیکشن ہم نے جیتے ہیں اور آپ کے سامنے وابڈا ٹاؤن کی ساری پوزیشن ہے. اور اس ترقی میں مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سائی صاحب کو اپنے ساتھ ملایا ہے. ان کی بھی وہاں بے شمار ایفرٹس اور کوششیں ہیں. ایک تو یہ انجینئر ہیں، ان کو کنسٹرکشن کا کافی تجربہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے وابڈا ٹاؤن سوسائٹی میں بہت سے کمرشل پلاٹ سوسائٹی کے پاس تھے جن میں سے آج تک ایک پلاٹ ہم نے نہیں بیچا. تمام پہ عمارتیں کھڑی کر کے رینٹ آؤٹ کی ہیں، جن میں کافی سارے بینک ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور سوسائٹی کی انکم کو انکریز کر کے ہم نے رہائشیوں پہ کم سے کم بوجھ ڈالا ہے. پہلے ٹینیور میں بھی سائی صاحب نے بہت کام کیا تھا، اس لیے ٹھیک 6 سال بعد ہم نے دوبارہ ان کو اپنا پریزیڈنٹ منتخب کیا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ نے سائی برادران کو ساتھ ملایا ہے. مستنصر محمود سائی صاحب کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے، انجینئر ہیں اور کافی اچھے لوگوں سے ریلیشن بھی ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ الیکشن میں کامیابی دے، اور یہ کامیابی کو اگر آپ تسلسل سے جاری رکھیں گے تو آپ ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں گے. جیسے عاطف چیمہ صاحب نے اپنے کچھ فیوچر کے پلانز بتائے ہیں یا پروجیکٹ کے بارے میں روشنی ڈالی ہے، تو مکمل یہ سارے اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ تسلسل قائم رکھے. تو میری دعا ہے آپ سب کی کامیابی کے لیے. جو جتنے بھی گروپ آپ ملے ہیں میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اتفاق ہی ایک کامیابی کی پہلی کوشش ہے. پہلا سٹیپ جو آپ نے اٹھایا ہے بہت اچھا ہے. میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. شکریہ. السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. سب سے پہلے تو میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی پروقار محفل میں مدعو کیا، اور آج کا ایک یہ بڑا پروقار اور پرمسرت موقع ہے کہ اس ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے، اس کے وسیع تر مفاد کے لیے تمام گروپ جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، جو پازیٹیوٹی رکھتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، جس کے لیے میں اپنے بڑے ہی پیارے بڑے بھائی
मुस्तनसर महमूद साई साहब, हाजी अहमद चीमा साहब और हमारे जो है नाम जमाल नासिर चीमा साहब, जमाल चीमा साहब, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जब भी आतिफ से मुलाकात होती तो इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू होती थी, तो हमारा बहुत प्यार है, बड़ा छोटा भाई है मेरा, तो हमेशा ये मैं उसे कहता था यार कोशिश करना हमारे मुखालिफ मत आना, बड़ी तकलीफ होगी कि हम दूसरी तरफ खड़े हों और आप दूसरी तरफ एक और ग्रुप की तरफ हो। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए भी बड़ी खुशी का मुकाम है, बड़े एक आसानी है हमारे लिए कि हम एक ही सिमत में दौड़ रहे हैं। और जैसे ही हमारे बुजुर्ग चौधरी असलम घुमन साहब ने फरमाया, कामयाबी का तसलसल जारी रखने के लिए इत्तफाक और सब चीज़ों की ज़रूरत है। हम आपको एक मिसाल देते हैं कि जब बाबरा टाउन हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो चैम्बर में बड़े मुखालिफ थे और दूसरे ग्रुप उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे खिलाफ उनके साथ चलेंगे और डट कर साथ देंगे। लेकिन ये बड़ी एक खुशी की बात है और फख्र की बात है कि उन्होंने उनको साफ इनकार किया और ये कहा कि आप चैम्बर की सियासत चैम्बर तक रहने दें, बाबरा टाउन हमारा घर है, हम बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे किसको आना चाहिए और किसके साथ हमने चलना है। उन्होंने उनको साफ जवाब दिया और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आपसे भी गुजारिश है, हमारे जो अहदेदारान अब आने वाले हैं, ग्रुपों का जब अदगाम होता है, ज़्यादा दोस्त इकट्ठे होते हैं, फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो आप दोस्तों से ही गुजारिश है कि जब आप जो भी मेंबर है, जो भी सदर है, जो भी सेक्रेटरी है, अगर कोई नहीं भी आता तो वो ये मत समझे कि मैं नहीं हूँ, सब लोग एक हैं, सदर भी वही हैं, सेक्रेटरी भी वही हैं, हम लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग आए होंगे, हम समझते हैं यहाँ पे सोसाइटी में आपकी में हम ही सदर हैं, हमारी ही सारी चल रही है। और बेजा तनकीद से ज़रा परहेज़ ही कीजिएगा, जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो कभी भी आपके लिए आपको लेट डाउन करती है, दूसरों को अप करती है। आप अपना मंशूर पेश करें, आप अपने व्यूज़ बताएं, जैसे आतिफ ने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या लेके आ रहे हैं, नई चीज़ें लेके आएँ, इसमें जो भी आप कमियां हैं उसको और बेहतर करके दूर करने की कोशिश करें। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन जाहिर है अपनी बसात के मुताबिक आपने करना होता है। हम बाबरा टाउन सोसाइटी, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सीनियर क़यादत मौजूद है, मियाँ एहसान साहब बैठे हैं, असलम घुमन साहब, साहिद साहब हैं, राना रमज़ान साहब मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी हैं, आसम वड़ाई साहब हैं। हम आपको भरपूर यकीन दिलाते हैं कि हम इस इलेक्शन में भी और आइंदा भी आपके साथ जानी माली हर तरह से हाजिर हैं। आप हमें हर कदम पे अपने साथ पाएंगे और इंशाअल्लाह हम फतह आपके साथ मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हाजी अहमद साहब की मेहनत से कर्नल नसीमुल्लाह चीमा साहब, मुस्तनसर साई साहब, जमाल नासिर चीमा साहब ने मुश्तरका मेहनत की और इस ग्रुप को इकट्ठा किया। और हम इस ग्रुप के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ और भरपूर मेहनत से इस ग्रुप को आगे कामयाबी इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। और ये सारा जो आज इकट्ठ है और ये हाजी अहमद साहब की मेहनत की वजह से जितनी कोशिश उन्होंने की है, हम साबित करेंगे कि डीसी कॉलोनी के वसीतर मफाद की खातर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस इलेक्शन में जीतेंगे। और हम आप सब भाइयों को मेरी तरफ से मुझे बहुत ज़रूरत है कि आप हमारे साथ चलें इस इलेक्शन में, हमारा भरपूर साथ दें ताकि आप लोगों के भरपूर साथ के साथ हम ये इलेक्शन जीतेंगे। अल्लाह ताला के फजल से हम इलेक्शन जीत कर इस डीसी कॉलोनी के फलाह बहबूद का भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से इसको निखारेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुलाकातों के लम्हे मैं याद रखता हूँ, चेहरे भूल भी जाऊं मगर लहजे मैं याद रखता हूँ। चलता हूँ ज़माने की रीत से ज़रा हट के मैं, जिन पे डालूं मैं बोझ वो कंधे मैं याद रखता हूँ। जनाब चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ अहमद साई साहब उम्मीदवार बराए सदर, आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब
امیدوار برائے جنرل سیکرٹری، میرے بزرگ برم ہویا یا نہیں ہویا میں کر دیتا لال، اور میرے بزرگ کرنل نسیم چیمہ صاحب، مستنصر سائی صاحب، میرے بڑے بھائی حاجی احمد صاحب، اور اس پنڈال میں بیٹھے میرے تمام دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں یہ ناچیز جمال ناصر چیمہ سلام پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سائی برادران کو اور کرنل نسیم چیمہ صاحب بزرگ ہیں، یقیناً ان کا ہی حق بنتا ہے، کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک دو گروپ آپس میں ملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج کا دن جو ہے اس گروپ کی کامیابی کا دن ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آج کا یہ اکٹھ ایک خوش آئند اکٹھ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ جب اتنے زبردست قسم کے لوگ اور اتنے زیرخ لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہیں سارے، انشاءاللہ تعالی جب محنت کریں گے، لوگوں سے ووٹ کی اپیل کریں گے، ڈی سی کالونی کی بہتری کی بات کریں گے، اور یہاں پہ ایک سٹینڈرڈ کی لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر بنے گا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں ایک عام نچیز ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ساڑی پنجابی چاہتے ہیں بکرے دا کم جان دینا ہے، انہیں کوئی جانجر جانی تو نہیں کیتی ہوندی۔ بہرحال میرے کہنے پہ ایک ووٹ ہوگا، میرے کہنے پہ دو ہوں گے، جتنے بھی ووٹ ہوں گے میرے کہنے پہ انشاءاللہ میں، میرے دوست، میرے عزیز و اقارب یہاں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھی انشاءاللہ تعالی اس گروپ کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیت کے ساتھ دن رات ایک کرتے ہوئے انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور میں خود ووٹ مانگوں گا اور دن رات محنت کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی پوری نیت اور ایمانداری کے ساتھ اس گروپ کے لیے ووٹ مانگوں گا۔ اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، میری دعا آپ سب کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی۔ قسمہ کھانیاں ساڈا شیوا نہیں، نہ پرہ تو ساڈے پیارا نو، اسی کڈے کنواں با وفا جا پوچھ لیا ساڈے یاراں نو۔ جناب چودھری محمد احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام عزیز دوست بڑے بھائی، میں سب نو ویلکم کرنا جی، اور دل دیا گہرائیاں نال کرنا کہ جنہاں نے اج ایتھے آ کے ساڈا مان تران بدایا ہے، اور اللہ دے کرم نال تواڈے اس مان تران دا میں وعدہ کرنا کہ انہوں پورا کیتا جائے گا، اور اس تو پہلے آتف چیمہ صاحب دی ٹیم پورا کر چکی ہے میرے اللہ دے کرم نال۔ اسے ہی 3 سال پہلے پڈالا چ بیٹھ کے لوگاں نال کچھ وعدے کیتے سن، تو میرے اللہ نے وہ وفا کروائے نے، اور مزید یہ جڑے دو گروپ نہیں 3 ہو گئے نے اج، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، اور 4 ہو گئے جی، اور 4 نہیں ہوئے گنتی چ نہیں رہنے۔ اللہ دے کرم دے نال سارے دے سارے گروپ کٹھے ہو کے آج جی اور انکساری دے نال اسی الیکشن لڑاں گے، جویں کہ پہلے بھی لڑیا سی، اور سٹائل بھی یہ دیتا ہے کہ اللہ پاک انہوں عزت دیندے نے جڑا اس قابل ہوندا ہے، تے میرے اللہ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے، میری حج والے دن دی پیدائش ہے تو میرا اللہ بڑیاں ہی برکتاں دیندا ہے جی۔ میں انتہائی مشکور ہاں مستنصر سائی صاحب دا، میرے وہ بڑے بھائی نے، میرے عزیز بھی نے، اور اللہ گواہ ہے کہ میرا بڑا ہی مان تران رکھیا ہے، جویں چھوٹے بڑیاں نال مان کردے نے اسی طرح میرا مان رکھیا ہے جی۔ میں دل دیا گہرائیاں نال ویلکم بھی کرنا، اور یہ الیکشن تہاڈا نہیں ہے تے سارا کچھ ہی ساڈا ہے، انشاءاللہ اسی چھوٹے ہاں، اور چھوٹے ہوندا یہ دے وچ پورا تعاون 110% جڑا ہے وہ جمال ناصر صاحب دا ہے۔ میرے نال جمال ناصر میرا جی عزیز ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور میرا خدا گواہ بڑا ہی پیار ہے، اور ہمیشہ میرا مان تران رکھیا ہے۔ میں دل دی گہرائی نال مشکور ہاں، محسن بڑائی صاحب دا مشکور ہاں، نبی احمد چیمہ صاحب دا،
ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਪਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਮ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਫਦਰ ਅੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਅੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। तो मैं एक लफ्ज़ ना होना जट्टां दी नानी साझी है। अज मेरे अल्लाह दे करम ने इस पंडाल ने साबित कर दिता है कि साडी नानी साझी है। असी जिन्हां नाल नहीं साझी उन्हां नाल भी कर लैनी है अल्लाह दे करम नाल। इस वास्ते साडियां निशतां ठीक ने जी। असी इस सोसाइटी नूं अपना सैकंड घर समझने आ। इस सोसाइटी लई दिन रात मेहनत करांगे और उस मेहनत दे नाल अल्लाह दे करम नाल अच्छाइयां फैलावांगे और लोग इसको फायदा उठाणगे। ते सानू जंडियाले बैठ के जमाल नासर साहब नूं अपने घर बैठ के असी जेड़े इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हाँ, सानू खुदा गवाए इस गल की खुशी है कि साडे अजीज जेड़े ने वो बेहतरियां लियाउन, माहौल अच्छा लियाउन, लोगों ने बेहतरी जो भी कर सकीए मिलजुल के उन ते अमल किया जाए। तो जेड़े भाइयों का मैं नाम नहीं लै सकिया उन्होंने को माफ़ी चाहवागा क्योंकि भुख भी लग गई सारे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं फ्रेंड्स ग्रुप का मशकूर हाँ जिन्हों ने पहल की, पहली इट रखी, इन्हां दियां मेहरबानियां ने। इन्हों अल्लाह इस्तकामत देवे और दिन रात कट्ठे होके इनू अगे चलाइए। बड़ी सोहनी साकब साहब और गुमन साहब दस रहे सी कि कुर्बानियां करनियां पैंदियां ने। इलैक्शन ओदा ना ही कुर्बानी दा जी। हर बंदे दे अंदर जज्बा होना चाहिए कि यार मैनू जो भी ओदा मिलिया है अलहमदुलिल्लाह मेरा ओदा जो असी साई साहब नू सदर दा जमाल दा सर अनाउंस कर गए ने तो इंशाल्लाह पक्का मेरी तरफों भी हो गया जी। इम्तियाज साई साहब भी इंशाल्लाह सदर होंगे और आतफ चीमा साहब अपना जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है और यार चीमिया तो इन्ना को हक बनता ना कुछ कह सकते हैं। आओ ना जी, आओ जी स्टेज आओ जी, आओ लो जी। ए ऐलान हो गया ऑफिशियल तरीके दे नाल जी। जमाल नासर साहब ने कर दिता। आओ जी जमाल साहब आओ। ते अजे सिलसिला तकरीरां दा कुछ दोस्तां दे नाम मौजूद ने जी लिस्ट च, जिन्हां ने करना है उन्हां नूं पूरा मौका मिलेगा जी। ते ग्रुप दा थोड़ा जिहा करना चाहांगा। अमजद सलीम भट्ट साहब पिछले इलैक्शन में साडा हिस्सा सन। थोड़ी जी 1 मिनट की गल करना चाहांगा। 2-2.5 महीने पहले उन्होंने मैं अपने घर बुलवाया, रिक्वेस्ट की थी, वो मेरे घर आए तो मैं उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि वही ग्रुप रहे। तो उन्होंने ना मुनासिब समझिया तो मेरी ख्वाहिश है कि जिहदे नाल चलिया जाए तोड़ तक चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई गल पसंद ना आई साडे चो, उन्होंने कोई कमी कताई महसूस की। तो अल्लाह के करम नाल असी उन्होंने साबित करांगे कि असी कल भी अच्छे सा, अज भी अच्छे हाँ। असी जेडे इम्तियाज साई साहब आए ने वो इंशाल्लाह मिलजुल के इस सोसाइटी नू बहुत उत्ते लैके जावांगे। ते अल्लाह मेरा ते तुहाडा हामी नासर रहे जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साई दे वोटर सपोर्टर उन्हां दे साथी उन्हां दे भाई दिन रात उन्हां वास्ते मेहनत करेंगे। कमर दिलबर अंसारी साहब से मुल्तमस हूँ कि बहुत 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए दोस्तों के इसरार पर। कमर दिलबर अंसारी साहब दोस्तों की परदोर फरमाइश पर 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए। माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से इस्लाम। कल भी, आज भी और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह ताला हाजी अहमद साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शाना बशाना इनके साथ हैं, इनके कदम के साथ कदम है और इनके दिल के साथ दिल है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।